السلام علیکم۔ پہلا ایشو تو ہے اسلام آباد میں لال مسجد کے حوالے سے حالات زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کافی خبروں میں آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے وزٹ کر کے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک مسئلہ جب سے آپریشن کیا تھا اس ٹائم سے چل رہا تھا کہ وہ پہلی پرانی مسجد جو تھی وہ اس کی بلڈنگ بالکل خراب ہو چکی تھی، اس لیے لال مسجد کی انتظامیہ کا مطالبہ تھا کہ ایک ان کو متبادل جگہ دی جائے۔ حکومت نے اس کے متبادل جگہ تو دے دی ہے G6 میں، لیکن انتظامیہ جو لال مسجد کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ جگہ ان کے نام کر دی جائے، اور حکومت چاہتی ہے کہ حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ وہ جگہ جو ہے سرکاری زمین ہے، اس لیے اس جگہ پر بلڈنگ بنا کے دی جائے مدرسے والوں کو، اور بلڈنگ بنا کے دینے کے ساتھ ساتھ وہ زمین جو ہے سرکاری ہی کھاتے میں رہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی آنر میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑی چال ہے اس چیز کو نہ ماننا لال مسجد کی انتظامیہ کا مطالبہ ہے کہ جناب یہ وہ جگہ مسجد کی انتظامیہ کے نام کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو وہ نہیں مان کے شر پھیلا رہے ہیں اور حالات کو کشیدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کے جو پہلے سے کچھ مسجد موجود ہے اس کے تالے توڑے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بہت توڑ پھوڑ کی ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ نیکسٹ آنے والے 1-2 دن میں وہاں پہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اس احتجاج سے حکومت نے نپٹنے کے لیے ابھی کافی سیکورٹی کے انتظام کیے ہیں، فوج پولیس وغیرہ، وہ پورا علاقہ جو ہے کور کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اسلام آباد شہر جو ہے اس میں اس طرح کی چیز بالکل بھی افورڈیبل نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے لیے، کیونکہ FATF کا معاملہ ہے۔ پاکستان ابھی بڑی مشکل سے گرے لسٹ میں سٹے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پورے پاکستان کے مخالف دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے سے آئے بلیک لسٹ میں، اور بڑی مشکل سے حکومت اس چیز کو مینٹین کیے ہوئے ہے اور کوشش ہے کہ وائٹ لسٹ کی طرف جائے، ٹھیک ہے۔ اور کافی ٹریول ایڈوائزری بہتر ہو رہی ہے، معاملات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں لال مسجد کی انتظامیہ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے حالات ہیں، وہ لازمی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ معاملات گڑبڑ ہوں۔ تو یہ چیز ہے، سپریم کورٹ نے بھی اس چیز میں کہا ہے کہ جی اگر آپ کو جگہ چاہیے تھی اور حکومت جگہ دے رہی ہے، بلڈنگ بھی بنا کے دے رہی ہے، تو ابھی دیکھیں انشاءاللہ حکومت جو بھی بہتر فیصلہ کرے گی بہتر کرے گی۔ اس کے بعد سیکنڈ ایشو ہے کرونا وائرس والا، ٹھیک ہے۔ کرونا وائرس جو ہے وہ جس حد تک ہم سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جس حد تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اتنا ایشو نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مختصر سے معاملہ ہے، ایک علاقے تک ہے، ایک اسٹیٹ تک ہے۔ چائنا گورنمنٹ اس کو بڑے بہترین طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے نقصان کا نہیں سوچ رہی، ٹھیک ہے، کہ جی ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے سب چیز کلوز کر لی ہے، بڑی سپیڈ سے اسپتالیں بنا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، جو سائنسدان جو ہیں وہ اس چیز پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے میڈیسن بنا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ کور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے۔ اور دوسرا، پاکستان میں صحافی اتنی بات کرتے ہیں، پہلے بات کر رہے تھے ٹی وی کے لوگ کہ جناب وہاں کے سے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا ایک آدمی تو بڑے کہہ رہا تھا جناب 3 کروڑ لوگ اس سے مر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اتنا ایشو نہیں ہے جتنا لوگوں نے ٹی وی نے میڈیا نے بنایا ہوا ہے، اتنا ایشو نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ رپورٹس جو آ رہی ہیں ان کی ویب سائٹ پہ، اس پہ وہاں پہ جو ہے کافی بہتری آ رہی ہے، اب
وہاں پہ ایک بہت بہتری آ رہی ہے، کافی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ انشاءاللہ ضرور بہتر ہوگا. اور لوگوں کو اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ انشاءاللہ پاکستانی گورنمنٹ بھی اچھے اقدام کر رہی ہے اس چیز کو نمٹنے کے لیے.